سورہ صافات مکیہ، صفحہ نمبر 402۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والیوں کی صف باندھنا۔ فالزاجراتی، اور قسم ہے ڈانٹنے والیوں کی، زجرا ڈانٹنا، یا فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم جو صف باندھتے ہیں، اور ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم جو ڈانٹتے ہیں۔ فالتالیاتی، اور قسم ہے تلاوت کرنے والے فرشتوں کی، ذکرا، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ انا، بے شک، الہکم، تمہارا الہ، لواحد، البتہ ایک ہی ہے۔ رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا۔ انا، بے شک ہم نے، زینا، زینت دی ہم نے، السماء، آسمان کو، الدنیا، دنیا کو، بزینتی، زینت کے ساتھ، الکوابق، کواکب، ستاروں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ زینت دی، وحفظا، اور حفاظت کی، من کلی شیطان، ہر شیطان سے، ماردین، سرکش، لا یسمعون، نہیں وہ کان لگا سکتے، الملأ الاعلی، مالا اعلیٰ کی طرف، ویقذفون، اور وہ مارے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، دحورہم، بھگانے کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، واصب، دائمی، الا، مگر، من خاطف الخطف، جو کچک لے کچکنا، فاتبعہ، پس پیچھے لگتا ہے اس کے، شہاب، شعلہ، ثاقب، چمکتا ہوا، یعنی ستارہ۔ فاستفتہم، آپ پوچھئے ان سے، اہم، کیا وہ، اشد، زیادہ سخت ہے، مشکل ہے، خلقن، پیدا کرنا، ام من، یا جو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، من تین، مٹی سے، لازب، جو لازب لیسدار ہے، بل عجیبتا، بلکہ آپ تو حیران ہوتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب نصیحت کی جاتی ہے، لا يذکرون، نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دکھائی جاتی ہیں، آیہ، نشانیاں، جب دیکھتے نشانیوں کو، یستذکرون، مذاق اڑاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی وہی ذکر ہے جو سورہ یاسین کا بھی ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈراتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننا، اس کا اللہ نے رد کر کے بتلا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ والصافات صفا، اللہ کہتے قسم ہے صف باندھنے والوں کے صف باندھتے ہیں، یعنی فرشتوں کے اللہ قسم کھاتے ہیں، واو، وا صفا، والصافات، یعنی اللہ قسم، وا کا قسم ہے، والصفات صفا، اور قسم، اور فرشتوں کے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ صف باندھنا، ترتیب سے کھڑے ہونا، ڈسپلن اختیار کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے، اپنے، کہ تم اس طرح صف باندھا کرو جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں۔ پوچھا اللہ نبی وہ کیسے صف باندھتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، پھر وہ مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے صف باندھتے ہیں۔ فرمایا ایسے صف باندھا کرو، اور جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو، صف بستہ ہو کر کھڑے ہوا کرو، صف باندھ کر کھڑے ہو کرو۔ ترتیب سے کھڑے ہونا دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جو چیز ترتیب سے کی جائے، ڈسپلن سے کی جائے، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورتی آ جاتی ہے، اچھی چیز لگتی ہے۔ جیسے اگر ہم صبح کے وقت دیکھیں، صبح اٹھیں تو دیکھیں فرشتوں پرندوں کی ٹولی جاتی ہے نا، تو دیکھتے جیسے کمان نہیں ہوتا، ایسے وہ اڑتی جاتی، جیسے کسی نے ان کو باندھ دیا کسی چیز کے ساتھ، ایک جیسا فاصلہ،
ایک جیسا ان کا دو، اللہ نے ان کو سکھلا دیا، چلتے ہیں اور ایک سب کے ساتھ اپنے جیسے نے بتا چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک جو جنگ کے دوران سب بنا کر لڑتے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں، جب مجھے یاد ہے ایک دفعہ امریکہ میں وہ کوئی طوفان آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ شہر کو خالی کر دو، ایک سڑک ہوتی آنے والی، ایک سڑک ہوتی جانے والی، جس سڑک سے لوگوں نے باہر نکلنا تھا تو وہ میڈیا دکھا رہا تھا کہ صرف اسی سڑک پر لوگ قطاریں بنا کر جا رہے تھے، جو آنے والی سڑک تھی اس پر کوئی نہیں جا رہا تھا۔ یہ ایک اصول ہے ان کی زندگی گزارنے کا، اچھا اصول ہے جو انہوں نے اپنایا، صاف بندی کا اصول ہے۔ یعنی جو سڑک ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے، اگر ادھر سے گزارش پڑ کے ادھر سے نکل دو، ادھر سے نکل کے ادھر سے نکل، کوئی ون وے کا خیال ہی نہیں ہے، جیسے جو سمجھتا نکلتے چلے جاؤ۔ وہ وہاں پر زندگی بہت کا مسئلہ ہے، انہوں نے شہر خالی کر دو، لوگ شہر سے نکل رہے ہیں، لیکن بڑے باصول طریقے سے بات چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں۔ وہ کوئی بھی ہے غیر مسلم ہے، لیکن دیکھو اس کی ایک اچھی بات ہے جو انہوں نے ہم سے لی ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے تم یہ کام کرو، ہم نے وہ کام نہیں کیے، اور جب ہم نے یہ کام نہیں کیا صاحب بندی والے، کیا ہوا؟ ہم لڑائیاں جھگڑے، ہر چوک پر لڑائی ہوتی ہے، ہر سڑک پر لڑائی ہوتی ہے۔ وہ جب ادھر سے جاتا ہے ادھر کو آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تھانہ پولیس ہاتھا پائی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے نا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا، صفات ہی صفا، ہم نے صاحب بندی کو چھوڑ دیا، ترتیب کو چھوڑ دیا، ڈسپلن کو چھوڑ دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ، صف بندی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جب ہم پی ٹی ہوتی تھی اسکول کے اندر، تب تو صاف بندی ہوتی تھی نا، ایسے اسٹوڈنٹ بچے کھڑے ہیں ایک لائن کے اندر، بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا، اور جب وہ نکلتے تھے تو ایسا افراتفری مچتی تھی۔ وہ دیکھنے والی وہی چیز پہلے ہوتی تھی جو پی ٹی ہوتی تھی، بعد میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ایسے شور و گل، بچے بھاگ رہے ہیں، بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز بڑی اچھی ہے جو کریے سب، اور فرشتے بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور ڈانٹنے والے فرشتوں کی جب وہ ڈانٹتے ہیں، فرشتوں کی جب وہ ڈانٹتے ہیں، یہ فرشتے کب ڈانٹتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، لیکن ڈانٹتے ہیں جیسے میں کہ جب بادل گرجتا ہے تو فرشتہ اس کو ہانک کر لے کر جاتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، لے کر جاتا ہے، ڈانٹتے ہیں۔ جب انسان کی روح کو، ظالم کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو مار پڑتی ہے، ڈانٹتا ہے۔ پھر جب کیا قبر کے اندر سوال جب ہوتا ہے فرشتوں کو ڈانٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم ہے فرشتوں کے ڈانٹتے ہیں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور قسم ان فرشتوں کی تلاوت کرتے ہیں ذکر قرآن کی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن کو اللہ سے اوپر سے لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سینے کے اوپر القاء کر دیتے ہیں، ڈالتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، جیسے جبرائیل آتے تھے آپ سے دور کیا کرتے تھے ہر رمضان میں، یعنی پڑھتے بھی ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ اللہ نے یہ قسمیں کھائی، 3 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قسم کھانے کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان پہلے قسم کھائے کسی بات کی مضبوطی کے لیے، جیسے کسان ہل جوتتا ہے، اوپر ہل چلاتا ہے، زمین کو بالکل ہموار کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا، پھر وہ اپنا دیتی ہے، اپنا اثر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے 3 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ لوگوں کا ذہن بنایا کہ یہ چیز کتنی مضبوط ہے، آگے آ رہی ہے کیا؟ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک اللہ ہے۔ یہ بات بتا کہ تمہارا الہ ایک اللہ، اللہ کو کیا ضرورت قسمیں کھانے کی؟ کوئی ضرورت تھی؟ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ کہتا ہے مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، تم ادھر آؤ جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری بادشاہ میں فرق پڑتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کو بندوں سے کتنی محبت ہے، اللہ قسمیں کھاتے، انسان کی فطرت ہے، وہ جو قسم کھایا کہتا نہیں یار سچ بات کہہ رہا ہے، تو اللہ قسمیں کھا کر انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں قسمیں کھاتا ہوں ان لوگوں کی، یہ جو میں نے قسمیں کھائی ہیں کہ تمہارا الہ ایک اللہ ہی ہے، معبود، داتا، گنج بخش، بگڑیاں بنانے والا، حاجر روا، غریب نواز، اور یہ سب دینے والا، لینے، سب معاملے کرنے والا تمہارا ایک اللہ، الہ واحد، ایک اللہ ہی ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، کوئی میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی میری بیٹی نہیں ہے، کوئی میری بیوی نہیں ہے، ان الہ واحد، تمہارا الہ ایک اللہ ہی ہے۔ مت تو ادھر ادھر بھاگتے پھرو، کپڑے کے اوپر بھاگتے پھرو، لوگ ڈھونڈتے پھرو، ادھر سے مل جائے گا، ادھر کہیں سے کچھ نہیں ملنا، ایک اللہ تمہارا الہ ہے۔ رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا زمین کا، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ورب المشارق، اور رب مشرقوں کا۔ اللہ باتیں ہیں کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے ان کا مالک رب ہے، اور رب مشارق کا کیا مطلب ہے؟ مشارق مشرقوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیچھے بتا دیا مشرق کا رب، لیکن مشارق مشرقوں کا رب ہے تمہارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے، ہر روز 365 دن ہوتے ہیں، سورج ہر روز ایک نئے زاویے طلوع ہوتا ہے۔ جب گرمیوں میں وہ تھوڑا شمال کی طرف سے سرکتا طلوع ہوتا ہے، اور گرمیوں میں
سردیوں میں جنوب کی طرف تھوڑا سا نکلتا ہے اور سرکتا ہے طلوع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا جو مشرق سے طلوع ہونے کا مقام ہے 365 دنوں میں بدلتا ہے. اور اس کا مطلب ہے وہ کتنے مشارق ہیں. ایسے جب اپنا چاند ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مغرب سے. سورج مشرق سے، چاند مغرب سے. اس کا مطلب ہے جو اس کا مشرق کون سا ہے؟ اس کا مشرق یہ ہوا چاند، یعنی سورج کا، چاند کا مشرق. اس طرح کتنے مشارق ہیں، کتنے مغارب ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے. ہم تو اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. لوگ یہ ایسے وہ کہتے ہیں جی بس یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں، ایسے معاملے نہیں. وہ تو رب ہے مشارق کا، کتنے جہان ہے، کتنی دنیا آباد ہے. یعنی ہر 365 دنوں میں سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے نکلتا ہے، اور نئے زاویے جا کے اللہ کے حضور سجد ہو جاتا ہے. وہ ذکر کیا جا رہا ہے. انا بے شک ہم نے زینا السما دنیا بزینت الکواکب، زینت ہی ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دینا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ساتھ اس آسمان دنیا کو زینت دی. جو لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، غلط کہتے ہیں جی حد نگاہ تک ہے، ایسا نہیں ہے. 7 آسمان ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جی ستارے، سورج، ستارے، چاند اور جتنے یہ دوسرے سیارے وغیرہ ہیں، یہ سب مرہون منت ہے سورج کی. سورج ان کو روشنی میں یقین نکاس کا جو نظریہ ہے جو پڑھتے ہیں، پڑھا تھا ہم نے کہ وہ سورج سے روشنی لیتے ہیں، اس سے وہ چلتا ہے سلسلہ. جب سورج نہیں نکلتا یہ معاملہ اصل ہے، ایسی بات نہیں ہے. ستارے ہر وقت چمکتے رہتے ہیں. جب دن چلتا ہے سورج کی روشنی پھیلتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں. جب سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو ہم ستارے وہی نکل آتے ہیں. یعنی ہم نے زینت دی ستاروں کے ساتھ آسمان دنیا کو. اس کا مطلب ہے سورج، چاند، ستارے، جو بھی ستارے ہیں اللہ نے ان کو اپنی روشنی دے دی ہے، اپنی خوبصورتی دے دی ہے، وہ چمکتے ہیں. کوئی کسی کا مرہون منت نہیں ہے. سورج کا اپنا معاملہ ہے، چاند کے اپنے معاملہ جو اللہ نے اس کو دیے ہیں. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے حفاظت دی کی شیطان مردود سے. کس کی؟ ستاروں کے ساتھ. الکواکب، ستاروں کے ساتھ ہم نے حفاظت کی شیطان مردود سے. کس چیز کی؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، نہیں کان لگاتے، وہ نہیں وہ کان لگاتے مال اعلیٰ، عالم بالا کی طرف، اور مارے جاتے ہیں ہر طرف سے. یہ یعنی شیطان جب آج حدیث آتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھے ستارہ ٹوٹا اور اس کی روشنی نکلی، تیزی سے چلی. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ ستارہ ٹوٹا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تم زمانہ جاہل میں تم کیا سمجھتے تھے؟ ستارے ٹوٹنے کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام کہنے لگے ہم یہ سمجھتے تھے جب ستارہ ٹوٹتا ہے کوئی بڑی شخصیت یا وہ مر جاتی ہے یا اس کا پیدائش ہوتی ہے. ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر کوئی حکم نازل فرماتے ہیں تو پہلے آسمان والے اس کو سنتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں. پھر دوسرے والے پوچھتے اللہ نے کیا کہا، وہ کہتے جو کہا اللہ نے سچ کہا، ان کو پتہ چلتا ہے. تیسرا چوتھا نیچے بات آتی جاتی ہے. جب نیچے تک بات آتی ہے ہر فرشتوں بات پہنچ جاتی ہے. جو شیطان ہوتے ہیں وہ کان لگا کر سنتے ہیں، کوئی غیب کی بات ہمیں مل جائے، جب ان کو تک کوئی غیب کی بات پہنچتی ہے لیتے ہیں، اچکتے ہیں، وہاں سے پکڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں اپنے کہن کی طرف. جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو بجاتے ہیں، جا کر ان کو ایک بات 100 جھوٹ ملا کر بتاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتلا کر گمراہ کرتے ہیں. وہی ذکر کیا جا رہا ہے. جب وہ باغوں سے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے ستارہ لگتا ہے جو ان کو پکڑتا ہے، ان کو جلا کر راہ کر دیتا ہے، جو بچ کے نکل آتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا. فرمایا دحورا بگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب دائمی، الا مگر من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو اچک لے، کسی نے بات اچک لی، شیطان نے وہاں سے پکڑ لی اور اس کے پیچھے ستارہ لگتا ہے شہاب ثاقب، اس کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. فرمایا یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے حفاظت کی ستاروں کے ساتھ تمہاری، تاکہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، لوگ تمہارے دین کو نقصان نہ پہنچا سکیں. ورنہ وہ ایک بات لے آتے ہیں کہ ایک بات سنی اس آدمی کے ساتھ ایسا ہونا ہے، وہ آدمی اس کہان کے پاس گیا، کہان کہ تیرے ساتھ ایسی بات ہونے والی ہے، اللہ نے کہا تو ہونی ہے، وہ ہو گئی. اب 100 باتیں ہوتی ہیں، ایک بات سچ نکل 99 میں جھوٹ ہوتی ہیں، بس لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے اس چیز سے تمہاری حفاظت کی کہ وہ تمہاری وہ جو باتیں تھی، جو تمہارے فیصلے آسمان میں ہوتے تھے، لوگ تک نہ پہنچ سکے اور تم لوگوں کے شر سے محفوظ رہو. فاستفتہم، آپ پوچھو ان سے، اہم اشد خلقا،
کیا وہ زیادہ سخت ہے پیدا کرنا؟ یہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے مشکل اللہ کے لیے؟ ام من خلقنا، یہ جو ہم نے پیدا کر دیا، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ ستارے اور یہ بغیر ستونوں کے آسمان لگا دیا، یہ زیادہ مشکل کام ہے؟ یہ تمہارا بنا زیادہ مشکل کام ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے پیدا کیا ان کو ایک لیس دار مٹی سے، اور انسان اگر پڑھتے ہیں قرآن میں کہتے ہیں کہیں کھنکھناتی مٹی آتا ہے، کہیں بدبودار مٹی کے پر ذکر آتا ہے، کہیں ٹن ٹن کا آواز مٹی سے آتا ہے، ان مختلف مٹی کی شکلیں بتائی گئی ہیں جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ بل عجبتا ویسخرون، جب بلکہ آپ تو حیران ہوتے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے یہ عجائبات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ حیران ہوتے ہیں یا اللہ تیرا اتنا بڑا کمال ہے۔ اور یہ جو کافر ہیں وہ بڑے مزے سے اڑا دیتے ہیں، ہنسی مذاق کو چھوڑو جی یہ کوئی بات ہے، آسانی سے وہ چیز کو ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب نصیحت کی جاتی ان کو، لا یذکرون، نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون، جب نشانی دکھائی جاتی ہے کوئی مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو عجائبات ہیں، اللہ کے جو اللہ نے اپنی اتنے بڑے نشانیاں اتاری ہیں، جب ان کو بتایا جاتا دکھایا جاتا ہے اللہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں ہیں، یہ قدرتی نظام ہے، دنیا پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کسی نے نہیں اٹھنا، کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوگا، اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا وجود ہے، ہر چیز ہے میں نے بنائی ہے، سوائے انسان کے ہر چیز کو ختم کر دوں گا، اور انسان اٹھے گا پھر میرے حضور حاضر ہوگا، اس کو جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا، پھر اس کے لیے جنت ہے، پھر اس کے لیے دوزخ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز ہے، قسمیں کھا کر انسان کو یقین دلانا، انسان باز آ جا، واپس آ جا اپنے رحمان کی طرف، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج یہ آخری سبق ہمارا، انشاءاللہ باقی عید کے بعد ہوگا، آگے چھٹیاں بھی آ جانی ہیں تو انشاءاللہ پھر عید کے بعد انشاءاللہ باقی سبق شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔